اب رہا یہ سوال کہ کعبے ہی کو جہت کیوں مقرر کیا گیا ہے، کعبے ہی کی طرف منہ کرنے کی کیا خصوصیت ہو سکتی ہے، اور کعبے کو ہی یہ خصوصیت کیوں حاصل ہے، یہ اسپیشلٹی صرف کعبے کو کیوں حاصل ہے اور جہتوں کو اور سمتوں کو کیوں حاصل نہیں ہے۔ اس سوال کا کسی کو حق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سوال کا کسی کو بھی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال دوسری جہت کو بھی ہو سکتا ہے کہ یہی کیوں جہت اختیار کی گئی، اس کی کیا خصوصیت ہے، دوسری کیوں نہ کی گئی۔ یعنی کوئی بھی جہت اگر اختیار کر لی جاتی اور اس کی کوئی خصوصیت بیان کر دی جاتی تو وہ سوال وہاں بھی ہو سکتا تھا۔ تو دیکھیے، عدالت وقت مقرر کرتی ہے، عدالت جو ہے وہ اپنا ایک وقت مقرر کرتی ہے کہ عدالت کا وقت فلاں وقت رہے گا۔ تو آپ یہ سوال تو کر سکتے ہیں کہ وقت مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے، جس کا جواب یہ دیا جائے گا تاکہ کام کرنے والے سب کے سب ایک ساتھ حاضر ہو سکے اور رعایا، اہل حاجات اور پبلک کو وقت مقرر ہونے سے اطمینان ہو جائے کہ عدالت کا یہ وقت مقرر ہے، تو اس کے علاوہ اوقات میں وہ اپنے دوسرے کام کر سکے۔ اگر وقت مقرر نہ ہو تو ہر شخص کو تمام دن عدالت میں ہی رہنا پڑے کہ نہ معلوم کس وقت حاکم آ جائے، جج آ جائے۔ باقی اس سوال کا کسی کو حق نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے 10 بجے سے 4 بجے یا 5 بجے تک ہی کا وقت کیوں مقرر کیا ہوا ہے اور کوئی وقت کیوں مقرر نہیں کیا، کیونکہ وہ کوئی بھی وقت مقرر کرتی تو سوال تب بھی ختم نہیں ہوتا، اس پر بھی سوال ہو سکتا تھا۔ لہذا ہم کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہت کعبہ ہی کو استقبال کے لیے، یعنی منہ کرنے کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا، کیوں خاص کیا گیا۔ ہاں، ہم نے اس کا راز بتلا دیا کہ خاص جہت کی تعیین میں کیا مصلحت ہے۔ یہ جواب تو ضابطے کا ہے، اور طالب کے لیے یہ جواب ہے کہ حق تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی توجہ کس طرف زیادہ ہے۔ جس طرف اللہ کی توجہ زیادہ تھی اسی کو جہت صلاۃ مقرر فرمایا، اسی کو نماز کی جہت مقرر فرمایا۔ ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوا